پیشانی بڑی ہے اور داڑھی بڑی خوبصورت ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے مسکرا رہے ہیں۔ اس نے بولا جانتے ہو کون؟ ہم نے کہا ہم نہیں جانتے۔ کہا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور لاک کھولا، وہاں سے ریشم کا کپڑا نکالا، ہم سے کہا اس کو پھیلا، اس کو کھولو۔ تو ہم نے جب اس کو کھولا تو اب ہم رو پڑے کیونکہ زمانہ بیت گیا تھا اس نبی کو رخصت کیے ہوئے۔ وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی تصویر تھی۔ اس نے کہا جانتے ہو کون ہے؟ تو دونوں نے کہا ہاں یہی تو ہمارے نبی، یہی تو ہمارے رسول ہے۔ بس اتنا سننا تھا، کھڑا ہو گیا پیٹ پکڑ کر کے، ادھر ادھر ٹہلنے لگا، بعد میں آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا یہ کھانا تو سب سے آخر میں تھا، میں نے پہلے کھول کر اس میں سے ریشم کا کپڑا اس لیے نکالا، میں صرف جاننا یہ چاہتا تھا تم جس کی بتا رہے ہو اس کو پہچانتے بھی ہو کہ نہیں پہچانتے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور کھانا کھولا، وہاں سے ریشم کا کپڑا نکالا، ہم سے کہا پھیلاؤ۔ ہم نے جب اس کو پھیلایا ہم نے دیکھا بڑا خوبصورت شخص ہے، لیکن دانتوں پر دانت چڑھے ہوئے ہیں، دیکھنے میں لگ رہا ہے غصے میں ہے۔ پوچھا کون جانتے ہو کون ہے؟ تو ہم نے کہا ہم نہیں جانتے۔ کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد ایک اور لاک کھولا، بالکل ہو بہو جب ہم نے اس ریشم کو پھیلایا جو پہلی تصویر حضرت موسیٰ کی تھی وہی تصویر بالکل جیسے میچ ہو رہی تھی، دونوں ایک جیسی تھی، صرف فرق اتنا تھا کہ بالوں پر یوں لگ رہا تھا تیل لگا ہوا ہے۔ جانتے ہو کون ہے؟ تو ہم نے کہا ہم نہیں جانتے۔ کہا یہ حضرت ہارون ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی۔ اس کے بعد اس نے پھر ایک لاک کھولا، حسین و جمیل چہرہ، جانتے ہو کون؟ ہم نے کہا ہم نہیں جانتے۔ کہا یہ حضرت اسحاق ہے۔ پھر ایک ریشم کا کپڑا کھولا، جانتے ہو کون؟ کہا ہم نہیں جانتے۔ کہا یہ یعقوب ہے۔ پھر ایک اس نے ریشم کا کپڑا ہم کو دیا، ہم نے اس کو کھولا، چمکتا سورج کی طرح چہرہ، جانتے ہو کون؟ کہتے ہم نہیں جانتے۔ کہا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد ایک ریشم کا اور کپڑا کھولا، کوئی شخص گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور تلوار گلے میں لٹکائے ہوئی ہے، جانتے ہو کون؟ ہم نے کہا ہم نہیں جانتے۔ کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ اب ایک جب کپڑا ہم نے کھولا بڑا حسین و جمیل آدمی تھا، داؤد علیہ السلام سے تھوڑا میچ ہو رہا تھا، بس فرق اتنا تھا کہ داؤد علیہ السلام کا تھوڑا پیٹ باہر تھا اور ان کا پیٹ اندر تھا، جانتے ہو کون؟ ہم نے کہا ہم نہیں جانتے۔ کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد ایک اور ریشم کا کپڑا ہم نے کھولا، اس میں ایک تصویر تھی بڑی خوبصورت، پوچھا جانتے ہو کون؟ ہم نے کہا ہم نہیں جانتے۔ اس نے کہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد اب 1,24,000 کھانے ہو رہے ہیں دونوں اس کو، اب کھولے گی تو مشکل ہو جائے گی، میں بھی لاک کر دیتا، حالانکہ روایت میں یہیں تک بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے پاس ہشام بن عاص نے سوال کیا تھا کہ یہ تمہارے پاس کیسے آ گئی تصویریں؟ تو انہوں نے کہا ہرقل نے کہا اصل بات یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ خبر دی گئی تھی کہ آپ کی نسل میں سارے انبیاء آنے والے ہیں اور ذریت آپ ہی کی نسل میں آنے والی ہے، تو حضرت آدم نے کہا تھا میرے مولا میں تو مر جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، میری چاہت ہے آنے سے پہلے میں ان کی زیارت کر لوں۔ اللہ نے یہ صندوق ان پر نازل کی تھی، پھر وہ صندوق منتقل ہوتے 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 حضرت دانیال کو ملی تھی اور ان کی برکت سے ہرقل کے بادشاہ کو ملی تھی۔ ابھی وہ صندوق کہاں ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا علم دنیا والوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ خلاصہ صرف اتنا ہے کہ اس قوم کے پاس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کی تصویر تک پہنچائی تھی، یہ حضور کو دیکھ رہے، تصویر کو دیکھ رہے، یہ حضور کو دیکھ رہے، تورات میں پڑھ رہے، انجیل میں پڑھ رہے، زبور میں پڑھ رہے، تب بھی قبول نہیں کر رہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ اہل علم حضرات نے 2 وجہ بیان کی ہے، 2 وجہ عجیب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے سارا مجمع نیت کرے ہم ان 2 وجوہات میں کبھی پھنس کے نہیں رہیں گے، کبھی اٹک کر نہیں رہیں گے، سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلی بنیادی وجہ، ان لوگوں نے اپنے بڑے پادری کو اپنے مغفرت کا سامان بنا لیے تھے، مطلب وہ جو گئے گا پتھر کی لکیر، بلکہ قرآن نے کہا کہ ان لوگوں نے اپنے بڑے کو اپنا خدا بنا لیے تھے۔ وہ جو گئے گا پتھر کی لکیر، وہ چاہے کہ صحیح ہو، غلط ہو، اچھا ہو، برا ہو۔ اس کی ایک مثال دوں جس سے بات اور واضح ہو۔ ایک کتاب ہے حیات الحیوان، اس کے اندر علامہ کمال الدین دمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے شیری فرات کا۔ شیری کہتے ہیں مٹھاس کو، اور فرات تو ایک میٹھے دریا کا نام ہے، تو 2 میٹھے ایک جگہ ہو گئے۔ شیری بادشاہ کا نام تھا، فرات اس کی ملکہ کا نام تھا۔ تو دونوں جب بھی آ کر بیٹھتے شیری صاحب تو فرات پیچھے پیچھے آ کر بیٹھ جاتے کہ کوئی سیاست کے نظم میں، بادشاہ کے نظم میں کوئی گڑبڑی نہ ہو۔
تو میں پوری ان کی رہبری کرتی رہوں. اسی اسنا میں ایک آدمی کو سمندر پر شکار کرتے ہوئے کسی مچھیرے کو ایک مچھلی لگی جو بڑی خوبصورت تھی. عام مارکیٹ میں اسی مچھلی موجود نہیں تھی. وہ سوچنے لگا بازار میں لے جا کر بیچوں گا تو 1 یا 2 درہم ملے گا, لیکن بادشاہ کو بطور ہدیے کے پیش کر دوں گا تو کم سے کم 10 دے دے گا. یہ 2 سے 10 تک ہی پہنچا تھا. یہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت, یہ مچھلی آپ کو ہدیہ ہے, کیونکہ بازار میں ایسی مچھلی ملتی نہیں ہے. تو بادشاہ نے کہا ہم کو ہدیہ؟ کہ جی آپ کو ہدیہ. اب بادشاہ نے کہا پھر ہم کو بھی ہدیہ دینا چاہیے. تو بادشاہ کا ہدیہ ہوگا. تو وزیر سے کہا وزیر لاؤ اس کو 100 درہم دے دو. اب اس نے 10 کی نیت کیا تھا, بادشاہ کہہ رہا 100 دے دو. وہ تو خوش ہو گیا, لیکن میڈم کتنے غمگین ہو گئے. 100 درہم کہ خزانہ خالی کرنے کا ارادہ ہے. اب وزیر نے لا کر 100 درہم دیا. اب اس کو تو بیچارے کو 100 درہم مل گئے, بڑی کائنات بڑی جائیداد مل گئی. وہ خوشی خوشی وہاں سے نکلنے لگا. تو بیوی نے پیچھے سے دھکا دیا. تو شری نے کہا جی میڈم فرات فرمائیے کیا بات. تو فرات کہنے لگی ایک مچھیرے کو آپ نے 100 درہم دیے اور وہ درہم جب لے کر چلا تو آپ نے دیکھا اس کا 1 درہم گرا اور وہ پیچھے مڑا اور اس درہم کو بھی اٹھا کر کے اپنی تھیلی میں رکھا اور پھر نکلا. کم سے کم اتنا تو ہو جاتا کہ وہ درہم اگر گر ہی گیا تھا تو حکومت کا ہی کوئی کارندہ, حکومت کا ہی کوئی خادم وہ اٹھا لیتا, اس کا اس درہم سے بھلا ہو جاتا. وہ 1 درہم بھی نہیں چھوڑتا ہے, ایسا کیوں کرتا ہے پوچھئے. تو شری کہنے لگا واہ بیوی ہو تو تیرے جیسی, اتنا باریک خیال. ابھی بلانا سکتا لہذا آواز لگئی ارے بھائی مچھیرے ذرا ٹھہر ادھر آ. جی حضور میں حاضر ہوں. کہ ایک بات تو بتا, 1 درہم گر گیا تھا اسے چھوڑ دیتا, میرا خادم اٹھا لیتا, تو اس کو بھی اٹھا کر لے کر چلا گیا. کہ جی حضور بادشاہ سلامت میں تو چھوڑنے کا ارادہ پکا کر چکا تھا, لیکن میں نے دیکھا اس پہ آپ کا نام کوریدا ہوا ہے, تو میں سوچنے لگا کہ کسی کا اس پر پیر نہ پڑ جائے اور آپ کے نام کی بے عزتی نہ ہو جائے. وزیر 100 درہم اور دے دو اس کو. اب اور خوش ہو گئے. اب اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ اور گاڑی بھاگ نہ جائے, وہ جلد بازی میں یہاں سے نکل گیا. اور جب جلد بازی میں نکلا تو بیوی نے پیچھے پھر دھکا دیا. تو پھر کہا میڈم فرات فرمائیے کیا بات. تو کہنے لگے آپ نے اس فقیر کو غریب کو 200 درہم دے دیے, 100 میں تو اس کا کام نمٹ رہا تھا, 200 کیوں دے دیے. تو کہ اللہ کی بندی اب بات زبان سے نکل چکی ہے, تیر سے کمان سے تیر نکل چکا ہے, وہ واپس تھوڑی آ سکتا. کہ نہیں اس کو بلاؤ ادھر. تو اب کیا کروں. تو اس کو بلا کر یہ پوچھو کہ اتنا بتا دی جو مچھلی ہدیے کے طور پر لے کر آیا نر ہے کہ مادہ ہے. تو پھر کیا ہوگا. کہ اگر وہ کہنا نر ہے تو آپ نے کہنا 200 درہم رکھ مادہ لے کر آ, اور وہ کہنا مادہ ہے تو اس سے کہنا 200 درہم رکھ نر لے کر آ. تو شری کہنے لگا پیشانی کا بوسا بھی باقی ہے اپنا, میں لینے والا ہوں بھی. اتنی کام کی بات تو نے بتا دی, لہٰذا پھر آواز لگایا بھائی مچھیرے ذرا ادھر آ. تو مچھیرا چلتا ہوا آیا اور لیکن سمجھ گیا کہ بیوی پاس میں بیٹھی ہوئی ہے, کوئی نہ کوئی مصیبت پھر مجھ پر نازل ہونے والی ہے. اب جو قریب آیا اور قریب آ کر کے ٹھہرا, جی حضور میں حاضر. کہا بھائی مچھیرے ایک بات تو بتا, اتنی پیاری تو میرے لیے مچھلی لے کر آیا, صرف اتنا سوال کا جواب دے دے, یہ نر ہے کہ مادہ ہے. تو بیچارے مچھیرے نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور سچی بات تو یہ ہے کہ نر ہے نا مادہ, یہ بیچ کی مخلوق ہے. تو بادشاہ نے کہا 100 درہم اس کو اور دے دو. اب جب 100 درہم کی بات سنی تو وہ اور خوش ہو گیا, اور خوش ہو کر کے 100 درہم لے کر وہاں سے نکل گیا. اب بس نکلا ہی تھا تو بیوی نے پھر پیچھے سے دھکا دیا. بادشاہ اب بیوی کی طرف مڑا ہی تھا, وزیر سامنے آ گیا, ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا حضور میری گزارش ہے فرات کی ایک مت مانو ورنہ مچھیرا پورا خزانہ خالی کروا دے گا. اب مت مانو اس کو. تو یہ حقیقت تھی جو اس قوم کے اندر پیدا ہو چکی تھی کہ جو کہیں گے میڈم وہ کر گزریں گے, سمجھ میں آئے تب بھی سمجھ میں نہ آئے تب. تو پہلی خطا ان کی یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے باطل کا پرچار کرنے والے اور باطل کی تبلیغ کرنے والے اور باطل کی طرف بلانے والے بڑے یہودیوں کا اپنا باس بنا لیا, تو انہیں باسوں نے ان کو برباد کر دیا. یہ ان کی پہلی خطا تھی. اور ان کی ایک دوسری خطا ہے, اور دوسری خطا یہی ہے کہ اس قوم نے اپنے آپ کو بیٹھنے پر مجبور کر لیا تھا. وہ قوم چلی نہیں ہے, وہ قوم پھری نہیں ہے, بس یہی ان کا گناہ تھا جس کی وجہ سے ان پر لعنت برسائی گئی. اللہ کی لعنت ان پر اتری ہے اور ہدایت کا نظام اسی قوم پر رک کر رہ گیا, ٹھہر کر رہ گیا, اور اتنی بری طرح ٹھہر کر رہ گیا. عجیب مذہب ہے, کوئی اگر یہودیت کو ایکسپٹ کرنا چاہے, قبول کرنا چاہے, اس کو یہودیت نہیں ملتی.
ایسے سمٹ کر وہ قوم رہے گی جگہ پر، کیونکہ ان کا یہ بڑا گناہ تھا، بڑا پاپ تھا. لیکن اس امت کے مزاج میں اللہ نے تھکنا لکھا ہے. اس امت کے مزاج میں اللہ نے تھکنا لکھا ہے. اگر یہ امت اللہ کے دین کو لے کر عالم میں پھرنے کے لیے اپنے آپ کو تھکاتی رہے گی، تھکاتی رہے گی، تھکاتی رہے گی، وسعت تو دیں گے، موت کی محبت دیں گے، لیکن مزید اللہ دو نعمتیں دیں گے. نمبر 1 اللہ مقبولیت بھی دیں گے، نمبر 2 اللہ محبوبیت بھی دیں گے. اور مقبولیت محبوبیت ایسی دیں گے جو اللہ نے انبیاء کو دے رکھی تھی. محبوبیت ایسی دیں گے جو اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو دے رکھی تھی، کہ لوگ کھینچے چلے آئے گے صرف تذکرہ سننے کے اوپر، کھینچے چلے آئے گے. عقلیں دنگ رہ جائے گی یہ کیسے آ گئے، عقلیں دنگ رہ جائے گی یہ کیسے آ گئے، انہوں نے کیسے اسلام قبول کر لیا. کیوں؟ کیونکہ آپ تھک رہے ہیں. اللہ محبتیں سینوں کو پھاڑ کر اللہ دلوں میں محبتیں ڈال دیں، سینوں کو پھاڑ کر. کوئی محبت کرنا نہیں چاہے گا، تب بھی اللہ مجبور کریں گے یہ میرا پیارا بندہ سے محبت کرو. اور کیسی محبت. تنبیہ الغافلین میں علامہ ابو اللیث فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 674 75 76 77 78 پہ ایک روایت نقل کرتے ہیں. ملک شام کے اندر یہودی تھا، عبادت خانے میں جاتا، سنیچر کے دن کتاب اٹھاتا، اس کو پڑھتا، کتاب اٹھاتا، اس کو پڑھتا، بند کر کے رکھ دیتا. ایک سنیچر کو پہنچا اور کتاب کو کھول کر دیکھا تو پڑھتے پڑھتے کیا دیکھا کہ ہمارے نبی کا نام محمد احمد اس کی کتاب میں لکھا ہے. تو سوچنے لگا ان لوگوں نے پہلے سے زہر پھیلایا ہوا تھا. اس آدمی کے دل و دماغ میں جس نے آج پہلی مرتبہ ہمارے نبی کے نام کو دیکھا، بتاؤ کتنا زہر پھیلایا ہوگا. اس نے پہلی مرتبہ ناموں کو دیکھ کر تورات میں سے کاٹ دیا اور نکال کر ایک طرف کر دیا اور غصے میں تورات بند کر دیا، گھر چلا گیا. جب اگلا سنیچر آیا، عبادت خانے میں آیا، تورات کو کھولا، وہ تو اللہ ہے. اللہ وہ ٹوٹی ہڈی کو جوڑنا جانتے ہیں، وہ مٹے ہوئے کو لکھانا جانتے ہیں. جب اس نے تورات کو کھولا، وارے اللہ کی قدرت، جہاں سے 2 نام کاٹا تو اللہ نے 4 لکھوا دیا. پھر غصے میں وہ 4 نام کو کاٹا، تورات بند کرا اور اپنے گھر ہو لیا. اس کے بعد والے سنیچر کو آیا، تورات کو جہاں کھولا، جہاں سے 2 نام کاٹا پھر 4 کاٹا، اللہ نے 12 لکھوا دیا. اب جب 12 نام لکھوایا تو اب گھبرا گیا کہ ایسا نہ ہو میں کاٹتا جاؤں وہ لکھتا جائے، میں کاٹتا جاؤں وہ لکھتا جائے، کہ ایسا نہ ہو پوری تورات اسی نام سے بھر جائے. اب گھبرا گیا، تورات کو بند کر لیا اور چل کر کے اپنے انہی علماء کے پاس آیا، وہ جو بڑے بنے ہوئے تھے. ان سے کہا مجھے بتاؤ یہ محمد احمد کون ہے صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. کہ کس کی بات پوچھ کرتا ہے؟ کہا کہ میں نے تورات میں تذکرہ پایا ہے. تو انہوں نے برا بھلا کہا. ایک یہودی سائیڈ میں لے کر گیا اور کہا کہ ایک بات سن، وہ مکہ میں پیدا ہو گئے، مدینے میں ہجرت کریں گے اور وہ آخری پیغمبر اپنے آپ کو بتائیں گے، لیکن تو پوچھتا کیوں ہے؟ کہنے لگا لوگوں میں نے تورات کو کھول کر دیکھا، اس نبی کا نام پایا، کاٹ کر میں نے نکالا، اللہ نے نام جوڑ دیا، میں سمجھ گیا اس نام سے، اس نام والے سے اللہ کو محبت ہے، مجھے بھی محبت کرنی چاہیے. یہودی کہنے لگا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں اس کی زیارت کر کے رہوں گا. یہودی نے برے بھلے چند کلمات کہے، سواری پر سوار ہوا اور مدینے کے راستے نکل گیا. اس زمانے میں 16 دن لگا کرتے تھے ملک شام سے مدینے منورہ پہنچنے کے لیے. عبداللہ ابن عباس کہتے رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے 3 دن 3 رات میں سفر مکمل کر لیا. کیسے؟ سواری پر سوار ہے، بھوک لگتی ہے، نیچے اترتا ہے، لقمہ اٹھاتا ہے، دل آواز دیتا ہے کیسا محمد سے محبت کرنے والا ہے، محبت میں نکلتا ہے پھر بھی کھاتا ہے. چھوڑ دیا کھانا، آرام کا ارادہ ہوا، چھوڑ دیا آرام، اور سواری دوڑاتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا، ادب میں نیچے اتر گیا، نقل پکڑ کر سامنے چلنے لگا. اندر سے سلمان فارسی آ رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، 250 برس کی عمر تھی، خوبصورت آدمی تھے. تو سوچا کہ یہی آخری پیغمبر ہو گئے. قریب گیا، گھٹنوں کے بل بیٹھا، ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیا اور یوں کہا اے محمد تیری محبت میں ملک چھوڑ کر تیرے ملک میں آیا. تو سلمان فارسی نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا رضی اللہ تعالی عنہ اور مسجد نبوی کا پتہ دیا. وہ سمجھ گیا کہ میرا مطلب مقصد یہ نہیں ہے. سلمان سمجھ گئے عاشق رسول کس کو کہتے ہیں
اس شخصیت کا، اس آدمی کا یہی نام ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ اس کے پیچھے ہوئیے۔ وہ مسجد نبوی کے اندر پہنچا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنے لگا السلام علیک یا محمد، کوئی جواب نہیں۔ پھر کہا السلام علیک یا محمد، کوئی جواب نہیں۔ گھبرا کر کہنے لگا اینا محمد، لوگو محمد کہاں ہے صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ سارا مجمع جو مسجد میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا رونا شروع کر دیا، ہر کوئی رو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو اپنے قریب بلایا، پاس میں بٹھایا، کہا تو کون ہے جو زخمی دلوں پر نمک چھڑکتا ہے، تو کون ہے؟ کہا میں ملک شام سے چلا ہوں اور یہاں پہنچا ہوں، میرے ساتھ یہ قصہ، یہ واقعہ پیش آیا ہے، بس ایک اس نبی کی زیارت چاہتا ہوں، جس سے محبت کرتا ہوں اس کی زیارت چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا ایک غم کی بات تجھے بتاتا ہوں جو ہم سب کو رلا رہی ہے، تجھ کو بھی رلائے گی۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ بھلے آدمی تیرے مدینہ آنے سے پہلے 3 دن پہلے اس نبی کا انتقال ہو چکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو عشق کے، محبت کے راستوں میں تھکتے ہیں اور منزل مقصود نہیں پاتے ہیں، ان کا دکھ صرف وہی سمجھ پاتے ہیں، ان کا دکھ وہی جانتے ہیں۔ حضرت علی کہنے لگے رضی اللہ تعالی عنہ کہ بھائی تیرا مقصود تو زیارت نہیں تھا، اگر زیارت تھا تو جو ہو نہیں سکی ہے، اب بتا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگے آئے علی اب ایک کام کر دے، اس نبی کا کلمہ پڑھا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یہودی پر رحم فرمایا، حضرت علی نے اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد کہا اب کوئی چاہت کا ایک چاہت ہے، نبی کی زیارت نہیں کر سکا، ان کا کوئی نشانی کا کوئی کپڑا، کوئی جوتا، کوئی کنگا، کچھ ہو مجھے دکھا دو۔ سلمان فارسی پیچھے سے چلے چلے آ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ، گیٹ پر پہنچے تو حضرت علی نے کہا اے سلمان فاطمہ کے گھر جاؤ اور پیارے نبی کی چادر جو حضرت فاطمہ کو ملی تھی وہ لے کر آؤ۔ سلمان فارسی دروازے پر پہنچے، دستک دی، 3 دن ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ اتنے دکھ کے اندر تھی، خود کہا کرتی تھی لوگوں میرے ابا کو چھوڑنے کا جو مجھ پر غم ہے کوئی نکال کر دن پر ڈالے، اللہ اس دن کو بھی رات میں تبدیل کر۔ اتنا غم تھا حضرت فاطمہ پر۔ جب دروازے پر دستک ہوئی ہے، حضرت فاطمہ روتے ہوئے کہنے لگی کون ہے جو یتیموں کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ ہمارے نبی ہم سب کو یتیم کر کے گئے ہیں۔ لہٰذا سلمان کہنے لگے فاطمہ پہلے روتے روتے جگر پارا پارا ہو رہا ہے، اب نہ رلا، بس پیارے نبی کی چادر دے دے۔ کہا کیوں؟ کہا ایک شخص ملک شام سے آیا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہے، نبی کی چادر کی زیارت چاہتا ہے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی دوں گی لیکن ایک شرط ہے، بتاؤ؟ کہ واپس لے کر آؤ گے؟ کہا ہاں فاطمہ ضرور واپس لے کر آؤ گا۔ لہٰذا سلمان فارسی وہ چادر لے کر مسجد نبوی کے اندر پہنچے۔ صحابہ اس کو دیکھ کر خوش ہوئے، لیکن چادر جب کھولی گئی صحابہ دھاڑے مار کر رونے لگے، کیونکہ کائنات کی سب سے عظیم الشان ہستی جس کی برکت سے مجھ پر آپ پر ہمیشہ رحمت ہے برستی، اتنی بڑی ذات کی جب چادر کو کھولا گیا 7 پیوند اس میں لگے ہوئے تھے۔ صحابہ رو رہے تھے، وہ چادر ایک ایک صحابی اپنے ہاتھ میں لیتا، بوسا دیتا، سر پر رکھتا، بوسا دیتا، سر پر رکھتا، وہ چادر چلتے 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 اس یہودی اب تو مسلمان ہو گیا اس کے پاس پہنچی، تو اس نے چادر کو ہاتھ میں لے رویا، اس کو بوسا دیا، سر پہ رکھا، اس کے بعد کہا اے علی ایک آخری کام کر دے۔ کہا کیا؟ مجھے اس نبی کی قبر پر لے کر چل۔ کہا چلو ہمارے ساتھ چلو۔ تو حجرے کے پردے کو ہٹا کر دروازے سے اندر داخل ہوئے، قبر رسول کے سامنے حاضر ہو گئے۔ اس بندہ خدا نے سلام عرض کیا اور چپ کے کچھ بات کرنے لگا۔ اچانک آسمان کو دیکھ کر کہنے لگا اے اللہ عجیب تیرا دستور ہے، میرے سینے میں اس نبی کا عشق بھرا اور سفر کروا کر مجھے مدینے پہنچایا اور پہنچنے کے بعد اس کی زیارت ہی نہیں کروایا۔ چلے اللہ اگر تو اس پر راضی میں اس پر راضی، اے میرے مولا میرا سفر کرنا تیرے دربار میں قبول، علی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا قبول، نبی کی زیارت کرنا قبول، قبر پر حاضر ہونا قبول، اگر تیرے دربار میں سب قبول ہے اس قبر والے کا واسطہ اسی کے سامنے میری روح کو قبض کر لیا۔ حضرت علی کہتے اس کے کلمات پورے ہوئے، گردن نیچے جھکی اور گرنے لگا، میں نے کچھ لوگوں نے مل کر اس کو سنبھالا، زمین پر آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو چکا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی سینوں کو پھاڑ کر دلوں میں محبت ڈالتے ہیں جب نبی کے دین کے خاطر لوگ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو تھکانا ہی اصل ہے۔ اور تھکانا کہاں ہے؟ کیا تھکانا ہے؟ وہ کیسے تھکانا ہے؟ نبی کی زندگی بتاتی ہے، رات آ گئی ہے، کوئی رات تہجد کے بغیر نہیں گزرنی چاہیے، تھکاؤ اپنے آپ کو اس عبادت میں۔ اللہ پاک حضرت جی کی عمر میں خوب برکت نصیب فرمائیں۔ ایک جملہ کام کرنے والوں سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام کرنے والا عملہ تہجد اپنے اوپر فرض کر لیں۔
تہجد کو اپنے اوپر فرض کر لے، تہجد کو اپنے لیے فرض سمجھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من طلب العلا سحر اللیالی، جو چاہتا ہو اللہ کے نزدیک بڑا مقام حاصل کرے تہجد اپنے اوپر لازم کرے۔ بڑا کام ہے، ایسی پیاری عبادت ہے جو جسم کو تھکا دیتی ہے، نفس کو کچل دیتی ہے اور زبان سے نکلنے والوں بولوں کو اثردار بنا دیتی ہے۔ جب تہجد میں تھک کر کے آدمی بولتا ہے، اللہ دلوں پر اس کی تاثیر ظاہر کرتا ہے۔ بڑا کام ہے۔ ایک مشورہ ہو رہا تھا، ایک اللہ والے کا بیان طے ہوا، تو اس اللہ والے کا حضرت میرا عذر ہے مجھے معاف کرے میں بیان نہیں کروں گا۔ مشورہ مکمل ہوا، تنہائی میں جا کر پوچھا گیا کہ کیوں آپ نے عذر کر دیا بیان کرنے کے لیے؟ حضرت مجھے شرم آئی، میری آج رات تہجد نہیں ہو پائی، مجھے شرم آ رہی تھی کہ تہجد نہ پڑھوں، اللہ کو نہ مناؤں، مخلوق کو کیسے مناؤں، شرم آ رہی تھی۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو تہجد میں تھکاتے ہیں پھر دعوت کے میدان میں تھکاتے ہیں، ارے انسان سنے نہ سنے، جنات سنے نہ سنے، بلکہ زمین والے سنے نہ سنے، اللہ آسمان والوں کو جمع کروا کر ان کا بیان سنوا دیتے ہیں۔ ابھی آلے واڑی کا اجتماع ہوا، ہماچل کے ذمہ دار آئے ہوئے تھے، نظام الدین سے سارا قافلہ آیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے ظہر کی مجلس میں ان کی بات ہو رہی تھی، میرے ایک دوست تھے سردار خان ڈاکو، اللہ نے توبہ کی توفیق دیا، اس کام میں دھکے کھائے، اپنے آپ کو تھکائے، اور ایک دن ایسا آیا ان کی مسجد کا اجتماعی عمومی گشت تھا، تو اس گشت کے اندر وہ چلے پھرے تھکے، واپسی ہوئی مغرب سے پہلے پھر تھکے دعا مانگنے کے اندر، اس کے بعد آ کر کے بیان کرنے کے لیے بیٹھے، بیان کرتے 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 روح قبض ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حکم الدین صاحب جو ذمہ دار تھے وہ کہنے لگے، میرے دوست تھے، میرے ایک دوست جو اللہ سے بڑا تعلق رکھتے ہیں، ان کو سردار خان ڈاکو کی خواب میں زیارت ہوئی، تو دوست نے سردار خان ڈاکو سے پوچھا تیرے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا؟ تو سردار خان ڈاکو خواب میں رونے لگا، کیا ہوا کیا؟ تو میں تجھے کیا بتاؤں کتنا رحیم ہے، تھوڑے تھکنے پر بہت دیتا ہے۔ کہ بھائی ہوا کہ وہ تو بتا۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو بلایا، عرش کے سامنے بٹھایا، فرشتوں کو جمع کروایا، اور اللہ نے فرمایا سردار خان میری تعریف کرتے کرتے مر گیا تھا، لیکن موقع اچھا ہے سارے فرشتوں میں بیان سنا دیا۔ سردار خان ڈاکو کا بیان فرشتوں میں ہوا ہے۔ جب آدمی اپنا حجی حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں، پیارے نبی کی زیارت ہوتی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے عمر لیٹے ہو، جلدی تیار ہو جاؤ، جنت البقیع کے صحابہ آپ کا بیان سننا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ تھکنے پر مقامت دے دیتا ہے۔ تو تہجد کی نماز میں اپنے آپ کو تھکانا، رات میں تھکانا، دن میں تھکانا، خود حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے ملفوظات میں ایک بات ملتی ہے، جب مدینے والے اس کام میں اپنے آپ کو تھکا رہے تھے، لوگ ایران سے چل کر اسلام میں آ رہے تھے۔ سلمان فارسی کے ساتھ یہی ہوا کہ تھکانے پر ہی کام ہوگا۔ تو حضرت کیا فرماتے تھے نظام الدین میں، یہاں امریکہ آئے گا، یہاں چین آئے گا، یہاں جاپان آئے گا، کیوں؟ جیسے حضور نے مدینے والوں نے اپنے آپ کو تھکایا، لوگ ایران سے چل کر اسلام میں آئے ہیں، ہم بھی اسی محنت کی، اسی نہج پر اپنے آپ کا اگر تھکانا شروع کر دیں گے، لوگ ملکوں سے نکل کر نظام الدین میں آئیں گے، اور وہ ایسا ہوا ہے۔ لیکن اپنے آپ کو تھکایا کتنا حضرت نے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ نے اپنے آپ کو کتنا تھکایا؟ ایک دن حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ حضرت کی ملاقات کوہرات ہوئی، تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ مولانا اظہار صاحب آج آپ میری چارپائی پر سو جاؤ۔ اجی اس چارپائی پر کون سونا پسند نہیں کرے گا جس چارپائی پر روزانہ حضور کی زیارت ہوتی ہے؟ اس چارپائی پر کون سونا پسند نہیں کرے گا جہاں پر اللہ کی الہامات کی بارش ہوتی ہے؟ تو مولانا اظہار صاحب کہنے لگے حضرت کچھ چیزوں میں تکلف بالکل نہیں کرنا چاہیے، جیسے حضرت نے کہا کہ لو تھوڑا سا کھا لو، تھوڑا سا چکو، نہیں پیٹ بھرا اپنے کو جمتا، نہیں لے لو، پتہ نہیں کون سی برکت کا لقمہ ہے، کون سی رحمت اللہ نے اس لقمے پر اتاری ہوئی ہے، اس لیے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ مگر کون سا لقمہ بھائی؟ اللہ والے کے ہاتھ کا،
میں تو باپ بیٹے شادی میں پہنچے، بیٹے کو باپ پہلے کہہ رہا بیٹا پہلی صف میں بیٹھنے کا ہے، آخری صف میں اٹھنے کا ہے، پورا وصول کرنے کا ہے، پیٹرول بھی اور جو چھین لائے برتن وہ بھی۔ تو دونوں کھانا کھانے بیٹھ گئے، کھانا کھاتے 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 بیٹے کا مطلب پانی پلاؤ۔ اب اس نے پانی پیا تو باپ نے پیچھے سے تھپڑ مارا، ابا کیا ہوا؟ تجھے تو پہلے کہا تھا پورا وصول کرنے کا، ابا کرتا نا، ارے پاگل تو نے پانی پی لیا اب کھانا کہاں سے چلے گا؟ تو بیٹا کہنے لگا ابا آکولے والوں سے معلوم پڑا بیچ میں پانی پیو تو لیول اچھی لگتی، باپ نے تھپڑ اور مار دیا۔ تو بیٹا پوچھنے لگا اب کیوں مارے؟ پاگل اتنے اچھے آئیڈیا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ کھانے نہیں ہے بھائی، ہم کو سنت طریقہ دیا گیا کھانے کا۔ تو طرز اور طریقہ یہ ہے، ترتیب یہ ہے، کوئی اللہ والا پیش کرے قبول کر، تکلف مت کرو، تکلف مت کرو، اسے قبول کر لو۔ تو حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اچھا حضرت اپنی چارپائی اپنا بچھونا جس کو پیش کر رہے، چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا۔ حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دو بہنیں، ایک کا نکاح حضرت جی مولانا الیاس صاحب سے ہوا رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسری کا نکاح حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب سے ہوا رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنے پر بس نہیں ہوا، حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب کے نکاح کے اندر جو بیٹی آئی تھی، اس سے جو بیٹی پیدا ہوئی وہ حضرت مولانا یوسف صاحب کی بیوی بنی۔ اتنے پر بس نہیں، پہلی بیوی کا جب حضرت کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ کی دوسری بیٹی بھی حضرت جی کے نکاح میں آئی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ابا رؤوف الحسن، ان کے ابا ضیاء الحسن، ان کے ابا نور الحسن، ان کے ابا ابو الحسن، ان کے ابا مفتی الہی بخش، اور ان کے ابا شیخ الاسلام، ان کے ابا حکم الدین، اور ان کے ابا حکم الدین، اور ان کے ابا حضرت مولانا فیض محمد، ان کے ابا شریف، ان کے ابا اشرف، ان کے ابا محمد، ان کے ابا محمد عرف بابن شاہ، ان کے ابا قاضی بہاؤالدین، ان کے ابا شیخ محمد، ان کے ابا قاضی کریم الدین، ان کے ابا امام تاج، ان کے ابا امام حاج، ان کے ابا عمر، ان کے ابا فخر الدین، اور ان کے ابا فخر الدین، ان کے ابا عود، ان کے ابا ابو عبداللہ محمد، ان کے ابا عبداللہ، ان کے ابا محمد، ان کے ابا عبداللہ، ان کے ابا سعد، ان کے ابا حسین، ان کے ابا قاسم، ان کے ابا نضر، ان کے ابا قاسم، ان کے ابا محمد، ان کے ابا عبد الرحمن، ان کے ابا عبداللہ، ان کے ابا قاسم، ان کے ابا محمد، اور ان کے ابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آگے کی سنیے، ان کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد، ان کے بیٹے قاسم، ان کے بیٹے عبد الرحمن، ان کے بیٹے عبداللہ، ان کے بیٹے محمد، ان کے بیٹے قاسم، ان کے بیٹے نضر، ان کے بیٹے قاسم، ان کے بیٹے حسین، ان کے بیٹے سعد، ان کے بیٹے امویہ، ان کے بیٹے عبداللہ، ان کے بیٹے محمد، ان کے بیٹے عبداللہ، ان کے بیٹے ابو جعفر محمد، ان کے بیٹے عود، ان کے بیٹے فخر الدین، ان کے بیٹے عمر، ان کے بیٹے امام حاج، ان کے بیٹے امام تاج، ان کے بیٹے قاضی کریم الدین، ان کے بیٹے شیخ محمد، ان کے بیٹے قاضی بہاؤالدین، ان کے بیٹے مولانا محمد عرف بابن شاہ، ان کے بیٹے مولانا محمد شاہ، ان کے بیٹے حضرت مولانا اشرف جھنجانوی، اور ان کے بیٹے حضرت مولانا حکیم شریف، ان کے بیٹے مولانا فیض محمد۔ یہاں پر دونوں سلسلے آ کر کے جڑ گئے۔ فیض محمد کے بیٹے، وہ جو سلسلہ بتایا، حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب، اور شیخ محمد کے پھر ادھر بیٹے مولانا حکیم محمد فیض کے پھر ادھر بیٹے حضرت مولانا حکیم محمد ساجد، ان کے بیٹے غلام محی الدین، ان کے بیٹے کریم بخش، ان کے بیٹے غلام حسین، ان کے بیٹے حضرت مولانا محمد اسماعیل، ان کے بیٹے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس واسطے سے مولانا اظہار الحسن صاحب اور مولانا یوسف صاحب دونوں صدیقی نسل سے ہوئے۔ اور عجیب بات آگے کی سنیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب کی بہنیں تو ایسے نکاح میں چلی گئی، اور حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب کی بیٹی اور حضرت مولانا یوسف صاحب کا بیٹا حضرت مولانا ہارون صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا نکاح ہوا، اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد سعد رکھا گیا۔ یہ امیر جماعت، یہ شخصیت اس خون کی حامل ہے کہ ماں کی جانب سے بھی صدیقی ہے اور باپ کے جانب سے صدیقی ہے۔ ایک بات بڑے سنبھل کر اور بڑے ہی سنبھل کر لوگوں، اگر اس آدمی سے کسی کو علمی اختلاف ہے تو سر آنکھوں پر، ذاتی اختلاف ہے تو قیامت کے دن پہلے صدیق اکبر سے نمٹنا پڑے گا، معمولی بات نہیں ہے۔
اللہ ایسے دلوں کو پھاڑ کر دلوں میں محبت، سینوں کو پھاڑ کر دلوں میں محبت نہیں ڈالتا ہے۔ دنیا ترس رہی ہے کہ حج کو تو جائیں گے لیکن پہلے نظام الدین آئیں گے، اللہ سینے پھاڑ دیتا ہے اور دلوں میں محبتوں کو اتار دیتا ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا مولا اظہار سے چارپائی پر آرام کر لو، وہ گئے جا کر کے لیٹ گئے، تہجد ہوئی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ پوچھا مولانا اظہار صاحب رات کیسے گزری؟ تو مولانا اظہار صاحب مجھ امیدیں باندھ کر گیا تھا اس چارپائی پر کہ آپ کو کیا ہوتا، لیکن مشکل یہ ہو گئی حضرت، بلا مبالغہ میں بستر پر پہنچا، مچھر مارنا شروع کیا، صبح تک میں نے 2000 مچھر مارا، اتنے مچھر۔ حضرت آپ مجھے بتائیں آپ اس چارپائی پر سو کیسے جاتے ہیں؟ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا مولانا اظہار صاحب الیاس دن کی محنت میں رات کی محنت میں اتنا تھک جاتا ہے، اتنا تھک جاتا ہے کہ جب میں چارپائی پر جاتا ہوں مجھے معلوم ہی نہیں پڑتا آنکھ پہلے لگی تھی کہ نیند پہلے آئی تھی، اتنا تھکایا اپنا، اتنا تھکایا، اتنا تھکایا، اس لیے اپنے آپ کو تھکانا ہے۔ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اتنا تھکایا تو ایک طرز کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ، پوری تبلیغ کا مقصد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے صرف دو چیزیں ہیں، پوری تبلیغ کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ کیا ہے؟ نمبر 1 مساجد کو آباد کرنا، نمبر 2 مدارس کو آباد کرنا۔ کیوں؟ اگر یہ محنت نہ ہوئی، لوگ بہت چھوٹی بات کہتے جی اگر محنت نہیں ہوئی تو مسجد کو نمازی نہیں ملے گا، محنت نہیں ہوئی تو مدرسے کو طالب علم ملے گا، بہت چھوٹی بات ہے۔ بڑی بات یہ ہے لوگوں اگر یہ دعوت و تبلیغ کی محنت نہ ہوئی اور اس میں اپنے آپ کو تھکایا نہیں گیا، مسجد کو نمازی ملنا بہت دور کی بات، زمین پر مسجد نہیں ملے گی، مدرسے کو طالب علم ملنا بہت دور کی بات، مدرسہ نہیں ملے گا۔ آلے واڑی کے اجتماع کے اندر علماء کے درمیان حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری بیان کر رہے تھے، اس بیان میں کارگزاری سنانے لگے، اور کارگزاری کیا سنائے کہ ہم تونس پہنچے، تونس کے اندر محراب تھا، اس محراب کے بہت خوبصورت محراب تھا اور وہ بہت پیارا اور شاندار مدرسہ، مدرسہ زیتونہ، اس کا ایک حصہ ٹوٹ کر گرا ہوا تھا اور اس جگہ پر نیا حصہ چڑھا ہوا تھا، الگ ہی لگ رہا تھا کہ یہ الگ حصہ چڑھا ہوا ہے، یعنی ظاہری طور پہ عیب نظر آ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا آخر مسئلہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو وہاں کے ساتھیوں نے بتایا بات اصل یہ ہے کہ مسجد زیتونہ کے اندر مدرسہ چلتا تھا، سینکڑوں بچے اس میں تعلیم حاصل کرتے تھے، اور اس مسجد کے اندر ایک مفتی صاحب تھے، اس مدرسے کے ذمہ دار ایک مفتی صاحب تھے، اور مفتی صاحب علم کو لیے ہوئے، اللہ کے قرب کو لیے ہوئے اتنے عظیم الشان مقام پر فائز تھے کہ ایک دن جمعے کا خطبہ دینے لگے، اور مقام و مرتبہ دیکھیے اس مسجد زیتونہ کے اندر، مدرسہ زیتونہ کے اندر جو مسجد تھی، مسجد کے اندر ایک قالین بچھی تھی 20 بائی 20 کی، اس قالین کے اندر اتنی اللہ نے برکت رکھا تھا مفتی صاحب کے رونے دھونے کی برکت سے کہ جو بچہ قرآن پاک کا حفظ نہیں بخاری شریف کو لے کر اس قالین پر بیٹھ جاتا اللہ اس کو بخاری کا حافظ بنا دیتا۔ کیسے قرب والے لوگ تھے، کیسے مقام اور مرتبہ پانے والے لوگ تھے، لیکن اسی زمانے میں مفتی صاحب سے کچھ لوگوں کو حسد ہو گیا۔ جی ہاں، یہ کچھ مرض، یہ کچھ بیماریاں ہیں جو ہمارے دل پر دھول چڑھاتے ہیں، اس لیے اس دھول کو رونے سے دھلنا پڑے گا۔ زمانے بیت گئے ہم پر، ہم نے رونا چھوڑ دیا، ہم نے توبہ کرنا چھوڑ دیا۔ زمانے بیت گئے، ہمارا توبہ رونا جمع نہیں ہو سکا، زمانے بیت گئے، ہمارا توبہ رونا جمع نہیں ہو سکا۔ حضرت مولا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہنے لگے لوگوں تم بڑے بیان کرتے ہو کہ میوات سے اللہ نے کام لیا، میوات سے پوری دنیا کو جگایا، جانتے ہو میوات اللہ کے نزدیک اتنا مقبول اور محبوب کیسے ہو گیا؟ قرآن کو جوڑ میں کہہ رہے تھے، کہنے لگے بنیاد خاص تھی، وہ کیا تھی؟ موٹے موٹے آنسو۔ بیان کرنا نہیں جانتے تھے، لوگوں کو سمجھانا دور، اپنی بات صحیح ڈھنگ سے پیش کرنا نہیں جانتے تھے، لیکن آنسو بہاتے تھے۔ جس دن میں نے آپ نے طے کر لیا کہ موٹے موٹے گرم گرم آنسو بہائیں گے، اللہ اسی گرم گرم آنسو کے اندر سارے باطل کو پگھلا دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ گرم آنسو نکالے جائے، ان آنسو سے کام بنتے ہیں۔ حضرت مولانا یونس صاحب پونے والے رحمت اللہ علیہ اس آنسو کی لڑی کو انٹرنیشنل زبان کہا کرتے تھے، یہ انٹرنیشنل زبان ہے،
اس کو اپنا بھی سمجھتا ہے، پرایا بھی سمجھتا ہے. لوگوں، زمین والے بھی اس زبان کو سمجھتے ہیں، آسمان والے بھی اس زبان کو سمجھتے ہیں. اسے انٹرنیشنل زبان کہتے ہیں. اور خود ایک واقعہ پیش کرتے تھے کہ ایک بستی کے اندر ایک امام صاحب امامت پر لگے. مشکل یہ تھی کہ گاؤں والوں نے کہا 5 روپے مہینہ دیں گے مگر کھانا نہیں دیں گے. تو امام صاحب نے 5 روپے کو سوچ کر کے دل میں خیال کر لیا، کیا ہے چولہا جلانا روٹی پکانا کر لیں گے. 1 دن پکایا، 2 دن پکایا، 3 دن پکایا، 4 دن پکایا. دھواں آنکھوں میں جا رہا، داڑھی میں گھس رہا. اب تکلیف ہو گئی، اب پریشان ہو گئے، اب کیا کرنا. دھواں آنکھوں میں جاتا ہے تب بھی آنکھوں سے آنسو جاتا ہے، روتے ہیں، اب کیا کریں. تو ایک دن دل میں خیال پیدا ہوا کیوں نہ اللہ کو منایا جائے، اس کے سامنے رویا جائے. لہذا روتے بیٹھ گئے، اللہ میرے کھانے کا انتظام کر دے، میرے کھانے کا انتظام کر دے. تو نے بنی اسرائیل کو کھلایا، مجھ کو بھی کھلا دے. تو دعائیں کرنے لگے. اللہ کا کرنا، اس بستی میں ایک بڑے میاں کا انتقال ہو گیا. اور اس بستی کی رسم و رواج طریقہ یہ تھا، جس گھر میں انتقال ہوتا اس گھر سے 40 دن ڈبہ امام صاحب کو جاتا. اللہ کرنا 40 دن کی بن فکری ڈبہ چلنا شروع ہو گیا. 1 دن سے لے کر 39 دن گزر گئے. امام صاحب سمجھے کل سے پھر ڈبہ بند ہوتا اور چولہا پھر پھونکنا پڑتا. تو پھر مصلی پر رونا شروع کر دیا، اللہ تو نے بنی اسرائیل کو کھلا تو مجھے بھی کھلا. اللہ کرنا ایک بڑے میں اللہ بہت پیارے ہو گئے. تو 40 دن کا سسٹم پھر بن گیا. وہ چلہ بھی پورا ہونے لگا. امام صاحب پھر گھبرا گئے، پھر بیٹھے، اللہ رو رہے، اللہ تو ہی کرنے والا ہے، تو ہی کھلانے والا ہے. اللہ کرنا ایک بڑے میاں پر بھی اللہ کو پھر رحم آ گیا. تو بوڑھے سمجھ گئے پلان کیا ہے، چکر کیا ہے. تو گاؤں کے بوڑھے سارے کے سارے چوپال پر جمع ہوئے اور بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے، بھائیو یہ امام کے کھانے کا جگاڑ کرو ورنہ پورا گاؤں خالی کروا دے گا. رونا کوئی نعمت ہے. بس آخر کی 2 باتیں بات کر کے بات مکمل ہے. رونا بڑی نعمت ہے، بہت ہی بڑی نعمت ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، لوگوں جسے مانگنے کی توفیق مل گئی خوش ہو جاؤ، اللہ نے دینے کا ارادہ کر لیا. مانگنا ان کو نصیب نہیں ہوتا جن کو اللہ دینے کا ارادہ نہیں کرتا. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے میں لگاؤ تاکہ اللہ کو اس رونے پر رحم آئے. تو وہ حضرت مولانا سلمان صاحب بنوری کہنے لگے کہ جب ہم اس مدرسے میں پہنچے تو کارگزاری بتا رہے تھے، قالین تھی. مفتی صاحب سے کچھ لوگوں کو حسد ہو گیا، دھل چڑھتی، اس کو رونے سے دھل دینا چاہیے تاکہ وہ دل سے وہ پاک صاف ہو جائے، وہ دل سے پاک نکل جائے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے، رونا بھی کیسا رونا ہو، ایسا رونا ہو جو خود کو پسند آ جائے اور خدا کو بھا جائے، ایسا رونا ہونا چاہیے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے آیت سنی، فَاتَّقُونَ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اے لوگوں اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. حضرت سلمان گھبرا گئے، جنگل میں نکل گئے. پیارے نبی نے فرمایا، سلمان نظر نہیں پڑتے، یا نبی اللہ جنگل میں رو رہے ہیں، بلا کر لاؤ، لے کر آئے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا نبی اللہ یہ آیت بلاتی ہے. یہ آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اس دوزخ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یا نبی اللہ میں بھی تو انسان ہوں، کہ اس میں نہ ڈال دیا جاؤ. پیارے نبی نے فرمایا، سلمان تیرا رونا اللہ کو پسند آیا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے ہر ایک جنت کا مشتاق ہے مگر جنت تیری مشتاق ہے. جنت تجھے چاہتی ہے، تجھ سے پیار کرتی ہے، تو ایسا رونا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے کہ دلوں پہ ایسے وار ہوتے ہیں تو رو کر اس کو صاف کر لیا جائے، معافی تلافی کر لی جائے کہ رونے پر رحم آ جاتے ہیں. خیر مولانا سلمان صاحب کہنے لگے کہ یہ آخر محراب کا کیا معاملہ ہے. تو کہا کچھ حاسدین جو تھے وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے ایک عورت کو انہوں نے سامنے کھڑا کروایا اور اس عورت سے کہا کہ تو ایک کام کر دے، چاہے پیسہ جتنا لے لے، اتنا جمعہ کے دن خطبے کے دوران کہہ دے گا کہ اس مفتی نے میرے ساتھ منہ کالا کیا. عورت نے جمعہ کے دن عین خطبے کے دوران کھڑے رہ کر کہا کہ اس مفتی نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے. اتنا سننا تھا. مفتی نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کر دیا اور رو پڑا اور ایسا رویا جی اللہ کا غیظ و غضب ایسا زمین پر آیا کہ محراب پھٹ گئی، اس کا ٹکڑا نیچے گر گیا. حاضرین سمجھ گئے ہم مسجد سے باہر نکلیں گے زمین پھاڑ کر اللہ ہم کو گاڑ دیں گے.
کھڑے ہو کر کہنے لگے مفتی صاحب ہم حاسد تھے، ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ معاف کر دو۔ مفتی صاحب چونکہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں اللہ رہتے ہیں، تو مفتی صاحب نے کہا میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ نے معاف کر دیا، قصہ ختم ہوا، مکمل ہوا، بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ مولانا سلمان صاحب کہنے لگے دل خوش ہو رہا تھا، وہ مفتی صاحب نہیں ان جیسے مفتی صاحب ملیں گے، وہ قالین نہیں ان جیسی قالین ملے گی، وہ بچے نہیں ان جیسے بچے ملیں گے۔ کہتے اللہ کی قسم جب وہاں پر ہم پہنچے نہ کوئی طالب علم ملا نہ کوئی نمازی ملا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پھرنا اور یہ تھکنا امت نے چھوڑ دیا تھا۔ مدارس برباد ہو جاتے ہیں، مساجدیں خراب ہو جاتی ہیں جب پھرنا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دیکھو ہندوستان میں چل کر اس کے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں مساجدوں کا کیا حال بنا ہوا ہے، مدارس کا کیا حال بنا ہوا ہے۔ لیکن جب سے یہ محنت شروع ہوئی ہے، اس محنت کی طاقت جب لگی ہے اور امت مسلمہ نے اس میں اپنے آپ کو تھکایا ہے، ذمہ داری ہے مسلوں پر بھی تھکاؤ، ملکوں میں بھی اپنے آپ کو تھکاؤ، تاکہ اللہ ساری کائنات کے نقشوں کو بدل دے، ہدایتوں کا نظام چلا دے اور تنگی دور کر دے، موت محبوب کر دے۔ اور اسی محبوب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہونے لگا، بیوی سے آپ نے کہا اوے اللہ کی بندی رونا چھوڑ اور اٹھ جا مشک لے کر آ۔ تو بیوی گئی مشک لے کر آئی، کہا کہ اللہ میرے پاس دے دے، سب چھڑکنے لگ گئے ایسے کمرے کے اندر بستر کے اوپر۔ بیوی رو رہی ہے، پوچھ رہی ہے یہ کیا کرتے یہ کیا کرتے؟ خاموش بیٹھ، تجھے پتہ بھی ہے اللہ کے خاص فرشتے میری روح نکالنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے خاص فرشتے میری روح نکالنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ جب آئے تو انہیں پاکیزہ ماحول ملا، مرنے والا آدمی اپنے مرنے کی پوری ترتیب قائم کر رہا ہے۔ پتہ یہ لگا صحابہ کو موت محبوب ہو گئی تھی، کیونکہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو تھکا رہتے ہیں۔ اسے سارا مجمع نیت کرے سچی پکی کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے تھکائیں گے، مسلوں پر بھی اور ملکوں میں جا کر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اب بتائیں اس مجمع کے اندر کون کون راہ خدا میں؟ پہلے تو علماء کرام، معزز علماء کرام اگر اس مجمع میں تشریف فرما ہے، سال لگ چکا ہے، دوسرے سال کے لیے سال نہیں لگا ہے، پہلے سال کے لیے بتائیں علماء کرام اگر مجلس میں موجود ہو بتائیں۔ سال لگائے ہوئے علماء کرام، مولانا ندیم صاحب، قاری ابو بکر صاحب، اللہ بے انتہا قبول فرمائے، مدد نصرت فرمائے۔ مجمع میں بھی کچھ ساتھی ہمارے تشکیل والے کھڑے ہو جائیں جو نام لکھیں، پیچھے جو نام کہہ رہے ہیں ساتھی اس بات میں بھائی بیٹھو، جاؤ بیٹھے نا بیٹھو بیٹھو، تھوڑی دیر کی بات ہے، سب کوئی فارغ ہو، تھوڑی دیر بیٹھو، کافی دیر سے آپ لوگ سنجیدگی پوری تشکیل تک بیٹھو، تھوڑی دیر جانے والوں کو بٹھا دو۔ چلیے علماء کرام اور بھی ہیں ہمارے، کل بھی مجلس میں بتا دیں، بھی ہے، تحصیلوں کے بھی۔ چلیے 5 ماہ کے لیے بتائیں، جماعتیں بتائیں، انفرادی بتائیں، ادھر پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ یہی پڑھیں گے 5 ماہ کے لیے یہاں پڑھ کے۔ اصل میں بہت سارے مجمع نے ماشاءاللہ ظاہر کیا، وہ لوگ بھی اس میں موجود ہیں، ٹائم رہتا نا، شہر کا بھی مجمع ہے، تحصیلوں کا بھی بھیڑ رہتا ہے۔